اور موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارے لیے کیا راہ عمل یہ سورہ کہف تجویز کرتی ہے، اور ان فتنوں سے ہم خود کیسے بچ سکتے ہیں، اپنے خاندان و ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے سوسائٹی کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو فوکس وہ سورہ کہف ہی پر رہے گا، اور ہم سورہ کہف کی طرف انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس انداز میں متوجہ کیا گیا، اور یہ ایک کامل ایک حل ہے۔ دجال اور اس کے تمام فتنوں کا کامل حل سورہ کہف میں موجود ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ سیشن کے آخر تک آ، ہم اس بات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو 3 سیشن ہیں اس کے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں 4 سیشن کرنے پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ 2 سیشن میں ہم اس کو سمیٹ لیں، اور یہ انشاءاللہ آپ حضرات کی دلچسپی پر موقوف ہوگا۔ اور جتنے زیادہ دلچسپی سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا آپ سے بھی سوالات کریں، اور آپ کو بھی یہ دعوت دیں کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں رائے دیں، اور مختلف موقع پہ جو آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں تو یہ بھی گزارش ہے کہ آپ چیٹ باکس کو استعمال کریں، اور اس میں آپ ٹیکس کے ذریعے سے اپنی رائے دے سکتے ہیں، سوالات جو آپ سے پوچھے جائیں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم۔ اس کو شروع کرتے ہیں کچھ احادیث سے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے سامنے سورہ کہف کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے ہم نے چند کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے عربی ٹیکسٹ ہے یہ، انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جاؤں گا، اور جہاں مختلف گرین اور یلو رنگ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، جو گرین رنگ ہے وہ حوالے ہیں حدیث کے، اور یلو ہیں وہ ہیں کہ جو ان حدیث کے ان حصوں پہ ہم زور دینا چاہ رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان پر ہماری توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ پہلی حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم شریف کی۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرأ رجل، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی، سورۃ الکہفی، وفی الدار دابہ، اور جس وقت وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے غالباً یہ رات کا وقت تھا، اور جیسا کہ گھروں کا معمول ہوتا تھا کہ گھر کے کھلے حصے میں صحن میں گھر میں جو مویشی ہوتے تھے، جانور ہوتے تھے، اس وقت سواری کے لیے گھوڑوں کا استعمال عام ہوتا تھا، تو گھوڑے بندھے ہوئے تھے، مویشی بندھے ہوئے تھے۔ فجعلت تنفر، تو ان صحابی نے محسوس کیا کہ وہ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، اور جو گھوڑا ہے وہ بتک رہا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا مطلب نیچرلی یہ لگتا ہے کہ اس ماحول کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے۔ تو انہوں نے ذرا غور کیا، یا سلام پھیر کر انہوں نے یہاں وہاں دیکھا، آسمان کی طرف بھی نظر گئی تو دیکھا فیضا ضبابۃ او سحابہ، کہ ایک دھواں نما بادل یا بادل نما دھواں، وہ ایسا تھا کہ قد غشیت ہو، ان کو اور ان کے گھر کو، ان کے اوپری انوائرمنٹ کو اس نے ڈھانپا ہوا تھا، گھیرے ہوئے تھا۔ ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی، بڑی عجیب لگی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی تھی، وہ ہر بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے۔ تو صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن یا اس کے بعد کسی مناسب موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا اور دریافت فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کے کہا کہ فلاں نے اقرا، تو سورہ کہف پڑھتے رہنا، پڑھتے رہا کر۔ تو جو تم نے دیکھا وہ کیا تھا؟ فإن السکینۃ نزلت للقرآن، تیرے قرآن اور قرآن کے اس حصے سورت کو پڑھنے کی وجہ سے یہ جو تو نے منظر دیکھا تھا، دھواں اور بادل، یہ آسمان سے سکینت نازل ہوئی تھی۔ اور انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ آسمان سے سکینت نازل ہونے کا مطلب ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت لے کر نازل ہوئے تھے۔ سکینت کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ فرشتے اللہ کی رحمت اور مدد لے کر نازل ہوئے تھے۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو سورہ کہف پڑھتا ہے، اب یہاں کوئی دین اور وقت کی قید نہیں ہے، جو سورہ کہف پڑھ لے، کانت لہو نور من مقامہ الی مکہ، تو جس جگہ پر وہ سورہ کہف پڑھ رہا ہے، جس دنیا کے جس خطے، جس علاقے میں وہ موجود ہے، جس جگہ پر وہ موجود ہے، وہاں سے لے کر مکہ تک
ایک نورانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ایک نور اس کو عطا کر دیا جاتا ہے جو اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے مکہ سے۔ مکہ سے کنیکٹ کرنے کا کیا مطلب، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، غور کرنے کی بات ہے، اور جو من قرأ 10 آیات من آخریہا، اور جو سورہ کہف کی مکمل صورت نہیں آخری 10 آیتیں پڑھ لے، تو پھر ثم خرج الدجال لم یضرہ، پھر اگر دجال کا سامنا ہو جائے گا اس سے، اور اس کی زندگی میں فتنہ دجال کا خروج ہو جائے گا، تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور تیسری حدیث ہے ہمارے پاس کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، اب یہاں جمعے والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھ لے گا تو اضاء له من النور، تو ایسا نور اس کو عطا کر دیا جائے گا، تو اس جمعے سے لے کر ما بین الجمعتین، اگلے جمعے تک احاطہ کر لے گا اس کا، اس جمعے سے اگلے جمعے تک گویا اس کے پاس ایک نور کی پونجی، نور کا سرمایہ، نور کا ذخیرہ اس کے پاس آ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں کہا گیا، سیکنڈ لاسٹ حدیث اس سلائڈ کی، کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو سطع له نور، تو ایک نور بلند ہوتا ہے من تحت قدمہ، اس کے قدموں کے نیچے سے الی عنان السماء، آسمان کی بلندیوں تک، اور وہ قیامت والے دن بھی اس کے لیے اسی قسم کا نور روشن کیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اس کو ایک اضافی بونس یہ ملتا ہے کہ دونوں جمعوں کے درمیان جو اس کے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگر توبہ اور شرمندگی بھی ہو تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ آخری حدیث اس سلائڈ کی کہ جس میں خاص طور پہ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرما رہی ہیں کہ من قرأ الخمس الاواخر، من قرأ الخمس الاواخر، اب دیکھیں بیچ میں دوسری حدیث میں تھا کہ آخری 10 آیتیں، اب ہے کہ آخری 5 آیتیں بھی جو پڑھ لے سوتے وقت، تو بعثہ اللہ من ای اللیل شاء، اس کی نیت ہو کہ رات کے کسی پہر کسی وقت وہ جاگنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت ان 5 آیتیں سورہ کاف کی، جو آخر کی 5 آیتیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ آخری 5 آیتیں جو پڑھ لے گا تو بعثہ اللہ من ای اللیل شاء، تو جس پہر رات کو اٹھنا چاہے گا اللہ پاک اس کو نیند کی غفلت سے بیدار کر دیں گے، یا بنیادی اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیے گا، نیند کی غفلت سے بیدار کر دیں گے۔ وہ سورہ کہف نیند کی غفلت یا کسی بھی قسم کی غفلت سے بیدار کرنے میں گویا کہ ایک اہم مقام رکھتی ہے، ایک اہمیت ہے اس کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک خاص پس منظر سے یا ایک خاص ڈائمنشن میں یہ چند احادیث ہم نے ذکر کی۔ ایک دوسری اس کی ڈائریکشن ہے، ہم نے عرض کیا کہ جی احادیث تو بے شمار ہیں، ہم یہاں سلیکشن کر رہے ہیں، اور یہاں بھی ہم 5 حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں سلائڈز کے اندر۔ پہلی حدیث دیکھیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جو پوری سورہ کہف نہیں، اور یہاں کسی دن کی بھی تعین نہیں ہے اور کسی وقت کی بھی تعین نہیں ہے، کہ بس جو شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے سورہ کہف کی، حفظ کر لے، تو عصم من فتنۃ الدجال، اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور اگلی حدیث ہے کہ جو آخری 10 آیتیں پڑھ لیں، آخری 10 آیتیں پڑھ لے، اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اگلی حدیث ہے کہ من قرأ 3 آیات، اب یہاں شروع آ گئے، جو شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں، من قرأ 3 آیات من اول سورۃ الکہف، حدیث نمبر 3 ہے یہ، عصم من فتنۃ الدجال، اسے بھی دجال کی فتنہ سے بچا لیا جائے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھ لے فهو معصوم الى 8 ایام من کل فتنہ، تو اگلے 8 دنوں تک، یعنی اگلا جمعہ بھی اس میں شامل ہوگا، اس کو ہر فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ معصوم وہی عصیمہ سے ہے، ہر فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور اگر سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال اس دورانیے ظاہر ہوتا ہے، سب سے میں ظاہر ہوتا ہے، اس ڈیوریشن میں اس کا خروج ہوتا ہے، تو اسے بھی بچا لیا جائے گا۔ فإن خرج الدجال عصم منه۔ اور آخری حدیث بھی بہت اہم ہے اس سلائڈ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، جس رات جس گھر میں سورہ کہف پڑھ لی جاتی ہے، لا يدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات کوئی بھی شیطان، کہ عربی سے واقف جو لوگ ہوتے ہیں وہ
ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کہا گیا نا، شیطان، کوئی بھی شیطان، وہ خاص شیطان نہیں، کوئی بھی شیطان اس کے گھر میں، کسی قسم کا بھی شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جی یہ ہم نے 10 احادیث آپ کے سامنے رکھی، ان احادیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان احادیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ چیٹ باکس میں آپ جواب دے سکتے ہیں، مجھے پتا چلے آپ حضرات میرے ساتھ ہیں، وقتاً فوقتاً آپ سے سوال کرتا رہوں گا کہ ان 10 احادیث سے کور میسج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو پلیز بتائیے گا۔ اچھا جی، آپ حضرات شریک نہیں ہونا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، عثمان بھائی نے کہا کہ شیطان کے شر سے حفاظت رہے گی، ٹھیک ہے، فضائل بھی ظاہر ہوئے ہیں، اہمیت بھی۔ جی ماشاء اللہ، ابھی 22 ساتھی ہیں، مجھے اور ابراہیم صاحب کو چھوڑ کر 20 ہوئے، تو کم سے کم 10% تو جواب آنے چاہیے جی، 4 ساتھی تو جواب کم از کم دیں۔ ارسلان بھائی نے جواب دیا کہ فضائل ظاہر ہوئے اور اہمیت بھی ہے، تو پلیز بتائیے گا، کوئی اور ساتھی بھی کچھ بتائے؟ جی ماشاء اللہ، کئی ساری باتیں آ گئی، تو میں پڑھ لیتا ہوں کہ فتنے سے محفوظ ہونے کی بشارت ہے جی، پوری صورت پڑھ لے یا آخری 10 پڑھ لے، اور بہت اہم صورت ہے، it has very important place in our education, we must learn and follow it without fail۔ طارق عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں فتنہ دجال سے حفاظت ہو جائے گی، حارث بھائی فرما رہے ہیں ٹھیک ہے جی، شروع کی 10 آیتیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، آئندہ بھی اسی طریقے سے آپ حصہ لیجیے گا۔ اچھا، ان تمام باتوں کے، یہ تو باتیں ظاہر ہے نا جی، ظاہر بات ہے، یہ باتیں تو ہم بالکل سمجھ گئے ہیں، لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں اس کے اندر نا، جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے، جو ہمیں مطلب اہمیت کو کسی اور انداز میں بتاتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو وہ 3 باتیں ہیں، اور جی مختصر وقت ہوتا ہے ظاہر بات ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ بالکل جو ہے نا وہ ایک سمرائز کرتے ہوئے اس کو چلے نا۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ دیکھیں، 3 چیزوں پہ فوکس رکھیں کہ ایک ایک بڑی اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے، ایک تنوع ہے، یعنی پہلا اگر ہم میسج اور کور میسج لینا چاہیں اس سے، اور اس کی ڈیپلی جا کے ذرا ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے نا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے ان تمام احادیث کے اندر نا، اور ہم نے خاص طور پر کہ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو کسی صحابی سے مقرر ہو، ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ساری احادیث جس کے اندر مختلف ڈائریکشن ہیں، ہم وہ تمام احادیث کو یہاں کمپائل کریں نا۔ تو ایک دیکھیں مقدار، ایک اوقات اور ایک اسلوب، ہے نا؟ تو مقدار کبھی پوری صورت ہے، کبھی شروع کی 10 آیتیں یا شروع کی 3 آیتیں، کبھی آخر کی 10 آیتیں یا آخر کی 5 آیتیں، ٹھیک ہے، ایک تنوع تو یہ ہے مقدار کا۔ دوسرا تنوع ہے کہ کبھی کہا ہے کہ دن میں، کبھی کہا ہے کہ رات میں، آخری حدیث میں، کبھی کچھ نہیں کہا تو روزانہ مراد ہے، کبھی جمعے کے دن کہا ہے، کبھی کسی بھی وقت، تو یہ ٹائم کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اس میں تنوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسلوب کیا ہے جی، مختلف صحابہ کے سامنے ہم نے جو عادی ذکر کیے، 10 صحابہ، 9 صحابہ، تو یہ ہو گئے، اور مختلف اوقات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف واقعات ہیں، مختلف لوگوں کے سامنے، مختلف طریقوں سے اور مختلف فضائل، تو ان تمام باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس تنوع سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر کوئی ایک چیز ہم آ، یہ جو 3 پوائنٹ لکھے ہیں اس سے اگر ہم لینا چاہیں تو ایک چیز کیا لے سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے گا کوئی ساتھی، 1 2 ساتھی بتا دیں، کیا ان 3 باتوں سے کیا پتا چلتا ہے؟ جی سلائڈ آپ لوگوں کے لیے بنائیے، ضرور شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ، یہ آپ ہی لوگوں کے لیے بنائیے نا جی، کیوں نہیں شیئر کی جائے گی؟ ان 3 باتوں سے اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی ایک بات مجھے بتائیں
जो एक कॉमन एक रिजल्ट निकलता है, इसका नतीजा निकलता है, क्या है? अब हजरात के जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है जी, हम बगैर नाक़िद के सूरह कहफ पढ़ें, रोजाना पढ़ें। ठीक है इंशाल्लाह। कोई वक्त या जगह मखसूस नहीं है, मतलब है कि पढ़ते रहना चाहिए ना अरसलान भाई, फिर तो ये मतलब हुआ ना। ठीक है, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, और इसको इस अंदाज में बयान कर सकते हैं। स्लाइड पे फोकस कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ औकात, मुख्तलिफ मिक़दार, मुख्तलिफ सहाबा के सामने मुख्तलिफ फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। इससे हम ये कम अज़ कम मिनिमम लेवल पर हम ये तो ज़रूर समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं कि मेरी उम्मत किसी तरह बस सूरे काफ की तरफ मुतवज्जे हो जाए, है ना? किसी भी तरह मुतवज्जे हो जाए। दिन में पढ़ ले, रात में पढ़ ले, पूरी पढ़ ले, हफ्ते में 1 दफ़ा पढ़ ले, जो है वो शुरू की 10 आयतें पढ़ ले, आखिर की 10 आयतें पढ़ ले, शुरू की 3 आयतें पढ़ ले, आखिर की 5 आयतें पढ़ ले, बस मुतवज्जे रहे। तो यहाँ तुझे ये नियत कर लें कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह हमने सूरह कहफ की तरफ मुतवज्जे रहना है। ठीक है, इंशाअल्लाह सारे साथी ये नियत करते हैं ना, तो एक नतीजा तो ये निकलता है। ठीक है इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, हमने आपसे अर्ज किया था कि 3 पॉइंट आपके सामने ज़िक्र करेंगे। दूसरी बात, फ़ज़ाइल के अंदर आप ये देखें, फ़ज़ाइल के अंदर ये देखें जो पहला एक पोर्शन था, पहली स्लाइड थी फ़ज़ाइल की, उसमें हमें 3 अहम तरीन फ़ज़ीलतें पता चलती हैं। नंबर 1, सूरह कहफ के पढ़ने से, और पढ़ने से मुराद क्या है इंशाअल्लाह हम आपसे ज़िक्र करते हैं ना। पढ़ने से मुराद कोई विर्द और वज़ीफ़े की तरह पढ़ना नहीं है ना। तो पढ़ने से मुराद समझ के पढ़ना है इंशाअल्लाह। ये क्यों हम कह रहे हैं, इसकी दलील भी आपको देते हैं। तो 3 बड़ी फ़ज़ीलतें। नंबर 1, सकीनत नाज़िल होती है। सकीनत नाज़िल होती है, यानी सकीनत का मतलब हमने आपसे अर्ज़ किया, जो दीगर अहादीस से पता चलता है, मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, अल्लाह की मदद नाज़िल होती है, अल्लाह की तवज्जो होती है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। है ना? तो हम ये कह सकते हैं इसको कि अल्लाह की फरिश्ते अल्लाह की रहमत और मदद लेकर नाज़िल होते हैं। तो सूरह कहफ के पढ़ने से नंबर 1 सकीनत नाज़िल होती है। नंबर 2, नूर, और ज़मीन में नूर का मंबा, नूर का सरचश्मा, वो क्या है जी? वो बैतुल्लाह है। ज़मीन में सबसे पहले जो घर बनाया गया वो बैतुल्लाह है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बिबक्कता यानी बिमक्कता, ज़मीन में जो सबसे पहला घर बनाया गया, वुज़िअ लिन्नास, लोगों के लिए बनाया गया, ठीक है? वो मक्का में था, जो मुबारक व हुदा, बड़ी बरकत वाला है, सरासर हिदायत उसके अंदर क़यामत तक सब्त कर दी गई है, उसके अंदर शामिल कर दी गई है। तो मंबा नूर, ज़मीन बैतुल्लाह से हमारा कनेक्शन हो जाए, रूहानी कनेक्शन है ना, ज़ाहिर बात है ये। और आसमान में मंबा नूर, आसमान से सारा नूर, सारी वही अल्लाह के फैसले नाज़िल होते हैं ना जी। तो ये एक एक ताबीर है आसमान की। तो ज़मीन में भी मंबा नूर से हम जुड़ जाएँ, आसमान में भी मकाम नूर से हम नूरानी रिश्ते से जुड़ जाएँ। दूसरी फ़ज़ीलत। तीसरी फ़ज़ीलत क्या? बेदारी, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस बयान कर दी थी ना। तो नींद जी जिस्मानी गफ़लत है ना? और एक रूहानी और ज़ुल्माती गफ़लत भी होती है ना? जिसे मुहावरे में भी कहते हैं कि मुसलमान गफ़लत की नींद में सोए हुए हैं ना। तो वो फ़िज़िकल नींद मुराद नहीं होती है, फ़िज़िकल गफ़लत नहीं मुराद होती है। तो ज़ाहिर बात है कि सूरह कहफ तो असल तो ये रूहानी ताकत है इसकी। तो जब वो जिस्मानी गफ़लत से हमें बेदार कर सकती है, और ये बड़ा मुजर्रब टोटका है, बेहतरीन आज़मूदा है। मेरा भी आज़मूदा है, हमने बड़ों से भी सुना, और इस हदीस के अंदर भी है कि आप रात को जिस वक़्त भी उठना चाहें, आप उठ सकते हैं, सूरह कहफ पढ़ लें। ये आखिरी 5 आयतें पढ़ लें और नियत कर लें, अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह मुझे 4 बजे उठा दीजिएगा, 5 बजे उठा दीजिएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त नुस्ख़ा है इंशाअल्लाह। 2 शर्तें हैं बस इस नुस्ख़े की। नंबर 1, आप रात में को बहुत ही भारी भरकम किस्म के नान, ताफ़तान और बिरयानी और कोरमा खा के ना सोए हों, और नंबर 2, आप बहुत देर से ना सोएँ।
ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ہلکا پھلکا کھانا کھایا ہے اور نیند سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کھایا ہے، اور اس کے بعد کچھ تھوڑے بہت آپ چلے بھی ہیں، فوراً لیٹ نہیں گئے ہیں، اور آپ ایک مناسب وقت میں مطلب کراچی کے اعتبار سے 11 12 بجے تک آپ سو رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ 3 بجے 4 بجے 5 بجے کی نیت کرنے ضرور اٹھ جائیں گے۔ تو تیسری فضیلت ہم کو یہ پتا چلی کہ بھائی بیداری حاصل ہوتی ہے سورہ کہف کے پڑھنے والے کو، اور سمجھ کر پڑھنے والے کو سکینت بھی حاصل ہوتی ہے، نور بھی حاصل ہوتا ہے، بیداری بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تیسرے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ اب ہاں ساتھیوں سے گزارش ہے پلیز کہ سب ساتھی جو ہے وہ میوٹ رکھیں، کوشش کریں کہ ان کا مائک میوٹ رہے۔ تو اب یہاں تھوڑا سا سوچ لیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت و مدد یعنی سکینت کے ذریعے اور زمینی اور آسمانی نور سے مضبوط کنیکشن تعلق کی وجہ سے امت بیدار رہے، ہے نا؟ یہ ہم خلاصہ نکال سکتے ہیں، اللہ کی رحمت و مدد اور زمین و آسمانی نور کی وجہ سے امت کیا رہے؟ بیدار رہے، اور وہ سورہ کاف کے ذریعے سے ہوگا۔ لیکن کیوں؟ یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، بھائی کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سورہ کاف کی طرف کیوں متوجہ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی رحمت و مدد اور آسمانی و زمینی نور کے ذریعے سے مضبوط تعلق کے ذریعے سے امت بیدار رہے۔ لیکن کیوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت و مدد، مستقل رحمت و مدد، زمین و آسمانی نور اور یہ بیداری کیوں چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں، وہ ہمیں ان حدیث کی روشنی سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اس لیے چاہ رہے ہیں تاکہ امت کو بچا لیا جائے نمبر 1 دجال سے۔ دیکھیں فتنے کو کہتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، ٹھیک ہے؟ اور فتنے تو بہت سارے ہیں، اور لیکن جو ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اس کو بڑا فتنہ کہتے ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اسی وجہ سے کہ وہ ایمان کو للکارے گا نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اس وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ امت کو بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میری اولادوں کو بچا لیا جائے، ہم سب کو بچا لیا جائے دجال سے۔ نمبر 1 دجال کے مددگار انسانی اور جناتی شیاطین سے۔ جی، شیاطین تو جناتی ہوتے ہیں، لیکن کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان نما ہوتے ہیں۔ تو شیطان نما انسان یا جنات نما شیطان یا جنات نما انسان، ان سب سے بچا لیا جائے، اور مطلب چاہے وہ دجال کے ساتھ ہوں، چاہے دجال سے پہلے ہوں، چاہے دجال سے بہت پہلے ہوں، اور وہ ان تمام اس کو کور کرنے والے اس کے لشکر کے مانند وہ تمام فتنوں سے جو دجال کے ساتھ یا دجال سے پہلے یا بہت پہلے دجال کی یہ فضا ہموار کر رہے ہیں، معاون فتنوں سے بھی اس امت کو بچا لیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک کی بات تو کلیئر ہے۔ اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل مقصد سورہ کہف کی طرف متوجہ کرنے کا اور اللہ کی رحمت و مدد و سکینت و نور سے اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رحمت و مدد حاصل ہو جائے، دجال کے فتنے سے حفاظت ہو، زمین و آسمانی نور سے تعلق ہو جائے تاکہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہو، مسلسل بیداری، امت مسلسل بیدار رہے تاکہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہو، ہے نا؟ تو ان تمام فضیلتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ امت کو حاصل ہو سورہ کہف کے پڑھنے سے، اور ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ امت دجال کے معاون، مددگار اور خود دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہاں تک کی بات تو کلیئر ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ بھئی دجال کیا ہے؟ تو دجال کیا ہے نا، تو دجال کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں الحمدللہ، اور ہم بہت کچھ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ صحیح احادیث کے اندر دجال کے بارے میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی صحیح احادیث کے اندر ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے چند اہم ترین باتیں ہم نے 10 پوائنٹ یہاں کلیکٹ کیے ہیں، جمع کیے ہیں ان دجال کے بارے میں، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ دجال کا ایک اجمالی تعارف احادیث کی روشنی میں ہمیں حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں کہ
دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں، ہے نا؟ تو عربی زبان میں دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہوا ہے، ماخوذ ہے، اور دجل کے جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، چھپا لینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، اور اسی وجہ سے کیونکہ چھپا لینا اور ڈھانپ لینا ہے تو اسی وجہ سے مکر اور فریب کو بھی دجل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس ڈکشنری میننگ کی روشنی میں، اچھا پھر دجال، ہم میں سے جو ساتھی عربی کو کسی حد تک جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو اسٹرکچر ہے کہ جس میں دوسرے لفظ پر تشدید ہوتی ہے اور سیکنڈ لاسٹ میں الف ہوتا ہے، یہ مبالغہ ہے نا، یعنی بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا فریبی، بہت بڑا مکار۔ تو دجال کو دجال اس روشنی میں یوں کہتے ہیں کہ وہ باطل کے ذریعے سے حق کو چھپا لے۔ دین اسلام کے جب سے آیا ہے قیامت تک اس دنیا میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا ہے، نہ آئے گا انشاءاللہ دجال کے فتنے سے پہلے تک، کہ حق ملتبس ایسا ہو جائے کہ حق کو پہچاننا ہی مشکل ہو جائے۔ لیکن دجال کی تلبیس، اس کے فتنے کا، اس فتنے کا بڑا ہونا اسی وجہ سے ہوگا کہ عارضی اعتبار سے کچھ عرصے کے لیے حق دھندلا ہو جائے گا، اگرچہ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے کہ وہ بہت ساری معذرت جی، تو وہ دجال انشاءاللہ اس کا فتنہ واضح رہے گا لوگوں کے سامنے، اور دین حق بھی واضح رہے گا، لیکن بہرحال وہ باطل کے ذریعے سے حق کو چھپا لے گا۔ اور احادیث کی روشنی میں دجال ایک متعین شخص کا نام، ٹھیک ہے، واضح طور پر اس کا حلیہ بھی بتایا گیا ہے نا، اور وہ پوائنٹ نمبر 4 میں آ رہا ہے نا، وہ سرخ رنگت والا ہوگا، بھاری بدن والا ہوگا، چھوٹے قد والا ہوگا، وہ کانا ہوگا، ہے نا؟ اور یہ حلیہ بھی بتایا تو متعین شخص کا نام ہے، لہٰذا کسی ازم کو، کسی فلسفے کو، کسی تہذیب کو، کسی سسٹم کو دجال نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، دجالی کہا جا سکتا ہے اس کو کہ اگر وہ دجال کے فتنوں کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن دجال ایک متعین شخص کا نام ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سارے انبیاء اس فتنے سے اپنی امت کو ڈراتے رہے، اور احادیث میں اس کا خروج کہاں سے ہوگا، یہ بات تو واضح ہے کہ دجال دنیا میں موجود ہے، احادیث میں بات واضح ہے۔ اور اللہ رب العزت کسی کے لیے عمر کو دراز کر دے، یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ جس وقت وہ دنیا میں اپنے فتنوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، اصطلاح کے اندر، حدیث کی ٹرمنالوجی میں اس کو خروج کہتے ہیں۔ بعض احادیث میں ایران سے، ایران کے ایک علاقے اصفہان سے، بعض احادیث میں عراق و شام کے درمیانی راستے سے اس کے نکلنے کا تذکرہ ہے۔ بہرحال، اور اس کی تطبیق بھی محدثین نے کی ہے کہ پہلے مثلاً وہ ایران سے نکلے گا، پھر عراق و شام جائے گا، اور شروع میں جب ظاہر ہوگا تو اس وقت مشہور نہیں ہوگا، اور جب عراق و شام جائے گا یا عراق و شام سے ایران جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تو مشہور ہو جائے گا، ساری دنیا میں اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے حدیث میں ان مختلف علاقوں کا نام ہے، لیکن یہ اہم نہیں ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا، کیونکہ وہ جہاں سے بھی نکلے گا، جہاں سے بھی اس کا خروج ہوگا، کچھ ہی عرصے کے اندر وہ پوری دنیا کے اندر اس کا فتنہ پھیل جائے گا، لہٰذا یہ بات اس قدر اہم نہیں۔ وہ فتنے فساد میں مبتلا کرے گا، اس کا فتنہ کیا ہوگا؟ اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کا فتنہ بڑا فتنہ کہلاتا ہے نا، تو وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کے ایمان کو للکارے گا، اور اس کا فتنہ یوں بھی بڑا ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور سائنس کے ذریعے سے اس کو وقتی طور پر اللہ کی طرف سے ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، اس کو دنیا کی خزانے اس کے قبضے میں دے دیے جائیں، جیسے کہ حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور بارش اس کی مرضی سے ہوگی، مصنوعی بارش تو آج بھی ہو سکتی ہے، اور اس وقت کنٹرولڈ ہوگی، تو جہاں جو لوگ اس کی بات مانیں گے ان کی وہاں زبردست قسم کی بر وقت بارش ہوگی، جتنی بارش
ہونی چاہیے اتنی بارش ہوگی، اور ان کی اور کھاد و فصل اور جو ہے نا زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان کی زمینیں لہلانے لگیں گی، جسے محاورے میں کہہ سکتے ہیں سونا اگلنے لگیں گی، اور اس قسم کے بہت سارے وہ کرشمے دکھائے گا۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ہم مختصر اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ وہ جو لوگ نہیں مانیں گے وہ بھوکے مریں گے، ہے نا، اور دنیا کے خوراک کے ذخیروں پر اس کا کنٹرول ہوگا، ہے نا، خوراک کے ذخیروں پر اس کا کیا ہوگا، کنٹرول ہوگا، اور جتنے ماس لیول پر جو پروڈکشن ہو رہی ہے، اور جو ہماری جو پروسیس فوڈ کی طرف بہت تیزی سے جو دنیا جا رہی ہے، نیچرل فوڈ سے پروسیس فوڈ کی طرف، یہ سب اس کی علامتیں ہیں، اور یہ اہل ایمان کے امتحان ہوگا۔ حلیے پہ ہم نے بات کر لی، وہ ساری دنیا میں گھومے گا، مکہ مدینہ جانے کا ارادہ کرے گا، لیکن بہرحال ان دو شہروں میں اور بعض روایتوں میں دو اور مقامات کا نام آتا ہے، انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے، ان چار جگہوں پہ وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ماننے والے زیادہ تر یہودی ہوں گے، اور حدیث میں تعداد بھی آتی ہے 70,000 یہودی ہوں گے۔ تو یہ 70,000 یہودی عربی زبان کے اندر، عام اسلوب کے اندر 70,000 کا عدد بہت بڑی تعداد یا کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام جو عام جو یعنی تشریح کے مطابق جو محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ 70,000 سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد، اور دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے یہودی جو یہودی ہوں گے وہ اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، اور کمزور ایمان والے بھی اس کے ساتھ دیں گے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات حدیث میں پتہ چلتی ہے کہ اس کی فتنوں کا شکار مردوں کے مقابلے میں زیادہ تر خواتین ہوں، یعنی اگر نسبتاً دیکھا جائے جو لوگ بھی اس کے فتنوں کا شکار ہوں گے کمزور ایمان والے مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے، وہ مردوں کے بنسبت خواتین زیادہ ہوں گی۔ تو آپ میں سے کوئی ساتھی بتائے گا کہ ایسا کیوں ہوگا کہ خواتین زیادہ ہوں گی؟ کوئی ساتھی یہ بتا سکتا ہے؟ آپ لوگ میرے کیا وجہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین دجال کے فتنوں کا زیادہ شکار ہوں؟ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے آپ؟ اور کوئی بات، اور کوئی ساتھی بتائے؟ فیمنزم کا زمانہ ہے جی، تو بہرحال، تو ویسے اللہ رب العزت نے مرد و عورتوں کی نفسیات کو، مینٹلٹی کو جدا بنایا ہے، اور بہرحال جو ہے نا فطری اعتبار سے، چونکہ دجال جو ہے نا وہ بڑی لگژری لائف پیش کرے گا دنیا کے سامنے نا، بہت ہی پرکشش، دنیا تو ویسے ہی پرکشش و منقش ہے نا، دجال اپنے فتنوں کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کے لیے ایسی زبردست، ایسی لگژری، ایسی کمفرٹ، ایسی بہترین اور ایسی خوبصورت اور ایک ایسی حسین زندگی کا تصور پیش کرے گا کہ اس کی خوبصورتی سے سارے انسان متاثر ہوں گے، اور چونکہ ظاہری خوبصورتی اور اس کی ڈیٹیل کو زیادہ نوٹ مردوں کے مقابلے میں خواتین کرتی ہیں، چمک دھمک کو، تو وہ زیادہ متاثر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ حدیث میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ قیامت کی، یعنی قیامت کبریٰ کی، جس میں اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال، اور وہ دجال کا خروج کب ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس کی نشانیوں میں سے جو نشانی بتائی گئی ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ، کہ ایک بہت بڑی جنگ دجال کے خروج سے تقریباً 7 سال پہلے ہو گئی، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں اور کافر اور جو ہے نا وہ اور ظالم طاقتوں کے درمیان ہوگی، اور حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور اس فتنے کے بعد، پھر دجال کے فتنے کے بعد، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نزول ہوگا، اور اس دجال کے فتنے کے ختم ہونے کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا بھی خروج ہوگا۔ بہرحال تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے الملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اللہ پاک مسلمانوں کو اس جنگ میں وہ بڑی خوفناک، وہ بڑی بھیانک، اور مطلب انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں لقمہ اجل بن جائے گی، اور بہت بڑی تعداد
انسانوں کے اس میں کام آ جائے گی، لیکن اس میں مسلمانوں کو فتح ملے گی، الٹیمیٹلی مسلمانوں کو فتح ملے گی، اور کافر قوتوں کے شکنجے اور طاقت اور غلبے سے مسلمان نکل آئیں گے، اور اللہ ہی جانتا ہے، ایک حدیث میں کہا گیا کہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ایک غالب طاقت و قوت ہو کر ابھریں گے اس جنگ کے نتیجے میں، بہرحال۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کسی بات پر بہت ہی غصے میں آ کر اس کا خروج ہوگا، جیسے کہ ہم نے عرض کیا وہ تو پہلے سے موجود ہے، اور وہ اپنے چالیں اور اپنے ہتھیار اور اپنے پھندے اور اپنے شیطانی ہرکاروں اور اپنے گماشتوں کے ذریعے سے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن وہ کسی بات پر بہت غصے میں آ کر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا اور نکل جائے گا۔ بظاہر اس بات کی کوئی تعین نہیں ہے، کوئی یقینی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، محض اندازہ ہے، لہٰذا اس کو اندازے کی حد تک ہی ہم دیکھیں گے اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی فتح ہوگی نا، تو اس سے دجال کو بڑا غصہ ہے، اور حضرت مہدی جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کس انداز میں لیڈ کر رہے ہوں گے، ظاہر بات ہے مسلمان تو دنیا کے مختلف خطوں میں بکھرے ہوئے ہوں گے، تو وہ اس وقت کی حضرت مہدی کی لیڈرشپ کس انداز کی ہوگی، یہ تو اسی زمانے میں پتہ چلے گا، لیکن بہرحال وہ گوریلا جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی فورم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بہرحال تو وہ مسلمانوں کی فتح، چونکہ وہ تو مسلمانوں کی شکست اور جو ہے نا وہ اپنی جو طاغوتی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے غلبے کے لیے سازشیں بن رہا ہوگا بہت عرصے سے، تو یہ تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی اور مسلمان ایک قوت اور غالب قوت بن کے ابھریں گے، اور دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے گا اور ظلم کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس بات پر اس کو غصہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بات پر غصے آنے کی وجہ سے اس کا خروج ہوگا، تو ہو سکتا ہے یہ بات دوبارہ اس کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ حدیث میں دن بھی بتائے گئے کہ ایک خاص حدیث میں تعبیر استعمال کی گئی جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ 1 سال یعنی 40 دن، اور پھر ہر دن کتنے عرصے کا ہوگا جس میں تعبیر بتائی گئی، تو جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ وہ 1 سال 2 مہینے 14 دن دنیا پر اکیلے حکمرانی کرے گا، اور لیکن عرض کیا کہ اس کے خروج سے تقریباً 7 سال پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اور پوری دنیا کو انہوں نے عدل سے بھر دیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک کی باتیں 7 پوائنٹ ہو گئے، آخری 3 پوائنٹ لے لیں۔ حضرت مہدی اس کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور گھمسان کی جنگ کئی مقام پہ ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً ان جنگوں کے نتیجے میں حضرت مہدی کے لشکر کے 2 تہائی مسلمان کام آ گئے ہوں گے، یعنی شہید ہو گئے ہوں گے۔ صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی بس وہ کھانسی آئی تھی، میں نے مائک میوٹ کر دیا تو پھر دوبارہ آن نہیں ہو رہا تھا، بہرحال تو حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پھر فائنل مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، اور مسلمان مشورہ کر رہے ہوں گے کہ کیا کریں۔ بہرحال یہ فیصلہ ہوگا کہ مطلب ہمیں ڈر کے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ہم بہرحال کچھ بھی ہو جائے ہم صبح دجال کے لشکر پر، اگرچہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہو چکا ہوگا، لیکن ہم دجال کے لشکر پر یہ طے ہوگا کہ صبح حملہ کریں گے، صبح فجر کی نماز کے لیے مسلمان کھڑے ہوں گے، اقامت دی جا چکی ہوگی،
हजरत मेहदी ने नमाज पढ़ानी होगी, इसी मौके पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नुज़ूल होगा, जिसकी तफसील किस अंदाज में होगा हदीस में बहुत तफसील से अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते। बहरहाल हदीस में आता है कि जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नुज़ूल होगा, दज्जाल पिघलने लगेगा। अब इस पिघलने का हकीकी मतलब तो अल्लाह ही जानते हैं। अलबत्ता यहाँ फिर मैं ये कहूंगा कि अब ये जो बात कहने चाह रहा हूँ, ये एक अंदाजा है, इसको हम अहादीस से अलग रख के देखेंगे। बात अहादीस में आता है कि दुनिया के सारे ईसाई जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नुज़ूल होगा तो उनको पहचान लेंगे और उन पर ईमान ले आएंगे। तो हो सकता है कि पिघलने का एक तो ज़ाहिरी मतलब होता है, हो सकता है कि इस पिघलने का गहराई के अंदर मतलब ये हो कि वो जो सारे दुनिया के ईसाई जो दज्जाल के साथ उसका लश्कर बनकर उनके साथ होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे तो जाहिर बात है कि दज्जाल की ताकत सुकड़ने लगेगी। तो हो सकता है ये मतलब हो, लेकिन ये एक ज़न्नी बात है, एक अंदाजा है, अहादीस में सराहत नहीं है इस बात की। बहरहाल जबरदस्त जंग होगी। मुसलमानों का लश्कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से बहुत उसका हौसला बुलंद हो जाएगा और यकीनन ये सारी अहादीस उनको भी मालूम होगी। और यहूदियों का खात्मा हो जाएगा, दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, दज्जाल भागेगा एक मकाम लुत पर। अल्लाह ही जानता है कि जगह कौन-सी हो। कुछ लोग मुख्तलिफ जगहों की तरफ जो है ना वो तल अबीब की किसी एयरपोर्ट की तरफ कोई तस्वीरों में इशारा करते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह आगे भी अर्ज़ करेंगे किसी हदीस में मौजूद इस्तिआरों की हम यकीनी तायीन नहीं कर सकते हैं, ये हमारे दायरे-कार नहीं है। अंदाज़ा महज़ अंदाज़ा है, ज़ाहिर बात है ये पक्का है कि वो कोई मकाम लुद होगा, अल्लाह ही जानता है कि कौन-सा मकाम होगा। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो उस वक़्त एक उम्मती बनकर उनका नुज़ूल होगा, वो उस मकाम पर दज्जाल को कत्ल करें, ठीक है? यहूदी सारे खत्म हो जाएँगे और यहाँ तक कि हादीस में आता है कि यहूदी छुपेंगे तो दरख्त व पत्थर, एक दरख्त के अलावा गरक़द के दरख्त के अलावा दरख्त व पत्थर भी गवाही देंगे कि मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आ तू उसका खात्मा कर। दज्जाल और एंटी क्राइस्ट और निजात दहिंदा, है ना? इसके बारे में दुनिया के तमाम आसमानी मज़ाहिब, यहाँ तक कि दुनिया की कदीम तहज़ीबें भी इसके बारे में अकीदा रखती हैं कि ज़रूर कोई एक निजात दहिंदा आएगा और ज़रूर कोई ऐसा भी आएगा कि जो उसका मुकाबला करेगा। तो सब दज्जाल और निजात दहिंदा पे यकीन रखते हैं और सारे के सारे मज़ाहिब हैरत अंगेज़ बात है कि वो साबका आसमानी किताबें भी जो तारीफ का शिकार हो गई, उनमें भी इशारे मिलते हैं कि एक बड़ी जंग होगी, ठीक है? हर मजदूम का नाम आपने सुना होगा, एक बड़ी जंग होगी, सब लोग इसके कायल हैं। अलबत्ता अलबत्ता वो निजात दहिंदा, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बासत हुई उस वक़्त भी यहूदी निजात दहिंदा का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है? ईसाई भी निजात दहिंदा का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अहले किताब से गलती हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निजात दहिंदा थे कि जिनकी उनकी किताबों में निशानियाँ थी। उनसे गलती हो गई और इन गलती का खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि आखिर ज़माने के अंदर कि ये यहूदी जिस निजात दहिंदा का इंतज़ार कर रहे होंगे, जो कि हकीकी निजात दहिंदा को इन्होंने नहीं माना, तो ये दज्जाल को अपना निजात दहिंदा समझ जाएँ। ये इनके साथ ये इनके साथ जो है ना वो इनको अपने इस एक तारीखी तसलसल से के एतबार से जो ये गलती करते रहे नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, उसका सबसे भयानक इनका जो अंजाम होगा और इनको जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा वो ये होगा कि ये जिसको रहबर समझेंगे वही इनका रहसन होगा और वो दज्जाल होगा। दज्जाल के बारे में अगर हम बिल्कुल मुख्तसर हदीस का जायजा लेके अगर कोई इसके बारे में तबसरा करना चाहें तो ये बात यकीनी है कि दज्जाल आएगा, दज्जाल का आना यकीनी है और तो मुतवातिर अहादीस है ना, मतलब उनका इनकार नहीं किया जा सकता, अल्लाह हिफाज़त फरमाए, वो तो गुमराही का रास्ता हो। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल तो बाज़ कुरान पाक की आयतों के इशारों से भी है और अगर ना भी हो तो अहादीस मुतवातिर अहादीस से है ना। तो ये एक तरीके से ये हमारे ज़ेली अकाइद का हिस्सा है, ठीक है? कोर अकाइद नहीं लेकिन हमारे ज़ेली अकाइद का हिस्सा है। तो दज्जाल की अच्छा याजूज माजूज तो वो कुरान करीम में उसका तज़किरा है।
دجال کا آنا یقینی ہے، اس کے لہٰذا اس کے فتنے سے بچنے کی دعا اور تدابیر اختیار کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہم اسی مقصد و نیت سے آج یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتائی ہیں، تدابیر بھی بتائی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے عرض کریں گے۔ اس کے فتنے سے خود بھی آگاہ ہونا اور دوسرے مسلمانوں کو آگاہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ہم سب اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ ہم سب اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اگر نہ بھی ہو تو یہ نیت ابھی کر لیں، یہ سنت ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جو تفصیلی تذکرہ کیا ہے، صرف سیاہ ستہ کی حدیث بھی لے لیں اور سیاہ ستہ کو بھی مختصر کر کے صرف آپ بخاری و مسلم کی بھی احادیث لے لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے مختلف احادیث میں مختلف جو انداز اور اسلوب میں مختلف موقعوں پر دجال کے بارے میں اور اس کے فتنوں کے بارے میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد، اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جن کو کتاب الفتن احادیث کے چیپٹر کتاب الفتن کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، ان کو جتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کرتے رہتے تھے، تو یہ تذکرہ کرنا تو سنت ہے۔ لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ دجال کب نکلے گا، ٹھیک ہے، اس کے وقت کی تعیین کرنا، اور احادیث میں جو مختلف کوڈز ہیں، رمز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ابھی مقام لط ہم نے کہا نا، ان کی وہ جو رمز ہے نا، وہ استعارے ہیں نا، تو اپنے حالات حاضرہ پر اس کی یقینی اس کو اس کی تطبیق کرنا، اس کو چسپاں کرنا کہ بھائی اس حدیث میں جو یہ لفظ ہے اس سے مراد یقینی طور پہ یہ ہے۔ دیکھیں ایک اندازہ ہے، ایک ہوتا الگ بات ہے، جیسے دو تین جگہ پہ میں نے آپ سے عرض کیا، لیکن یقینی تطبیق کرنا یہ خلاف احتیاط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وقت بتانا ہوتا اور اس امت کے لیے بتانا مناسب ہوتا، اور سن و سال بتانا مناسب ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دجال دنیا میں کتنے عرصے رہے گا یہ بھی بتا دیا، تو یہ بھی بتا دیتے کہ کتنے سال، ہزار، سینکڑوں سال بعد آئے گا، ہے نا۔ لہذا دجال کب نکلے گا اس کی تعیین کرنا یہ احتیاط کے خلاف ہے نا، اور یہ احادیث ہم سے چاہتی بھی نہیں ہے نا، احادیث جو چاہتی ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور بسا اوقات اس کے اندر بے احتیاطی ہو جاتی ہے، وہ سنسنی پھیلانے کے لیے یا ویسے ہی بعض مزاجوں میں اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ بات، لہٰذا جب سے وہ عمر میری زیادہ نہیں ہے، اور شعور کی عمر تو بمشکل کو 18-20 سال ہے، لیکن اس شعور کی عمر میں کم از کم 4 دفعہ جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں دجال کی پیشن گوئی سنی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں سنا تھا جی 2012 میں آئے گا، پہلی دفعہ آ جائے گا، بعض لوگوں نے کہہ دیا 2012 میں آ جائے، ٹھیک ہے، اور معذرت سب سے پہلے 2000 میں آئے گا، پھر دوسری پیشن گوئی آئی 2012 میں آئے گا، جو مختلف مطلب دینی حلقے ہی، آپ یہ سمجھیں یہاں وہاں سے یہ بات، پھر جی 2012 میں نہیں آئے گا تو 2018 میں آئے گا تیسری کو، اور 2020، اور اب آخری میں خاص 2023 کی پیشن گوئی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ احادیث میں جو کچھ بھی استعارے اور رمز مذکور ہیں، اس کی یقینی طور پہ اس کا مطلب کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے، نہیں بتانا چاہیے، ہاں یہ ہم اپنی سمجھ و بصیرت کے مطابق اس کے حوالے سے کوئی رائے ظنی، تخمینی اور اندازے کے اعتبار سے قائم کر سکتے ہیں، اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر کہ حدیث یہ ہے اور اس سے یہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے، تو دونوں کو الگ رکھا جائے۔ حدیث اپنی جگہ پہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، اور میری جو رائے بات ہے غلط ہو سکتی ہے، 100% غلط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اور اچھا دجال کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن کسی سنسنی پھیلا کے اس کی خوف کو نہیں پھیلانا چاہیے، ہے نا۔ دجال کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، دجال کے فتنے کے سامنے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور تو مطلب چپے چپے پر دنیا کے چپے چپے پر اس کا کنٹرول ہے، اور سارے مطلب دنیا کے ایک ایک خطہ اور ایک مقام جو ہے نا وہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں ان کے کیمروں کے کنٹرول میں ہے، وغیرہ وغیرہ، سسٹم کے اندر ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو عمل سے بیداری پیدا ہو۔ اگر ہم اس طرح تذکرہ کر رہے ہیں یا ہم سن رہے ہیں کسی سے یا ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم عمل سے پیچھے ہٹ رہے ہیں،
تو یہ بڑا نامناسب طریقہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہرگز مقصود نہیں تھا کہ دجال کے فتنے کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ امت میں مایوسی پیدا ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بات نہیں ہے. تو یہاں تک بات ہو گئی. اور اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں تک آج کا سیشن ہمارا مکمل ہو گیا. اب آگے آپ لوگوں کے سوالات ہیں. اور اب اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سورہ کہف پڑھنے کی اتنی زیادہ ترغیب دی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں. ٹھیک ہے ایک پوائنٹ. ٹھیک ہے بالکل سمری نکالنے آج کے سیشن کی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ دجال کون ہے اس کے فتنے کیا ہوں گے. لیکن اب ایک اہم ترین سوال ہے کہ بھائی سورہ کہف کا دجال کے فتنوں سے کیا تعلق, یعنی کیوں ایسا ہوگا کہ سورہ کہف کا پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے بچ جائے گا, ایسا کیوں, اس کی کیا وجہ. ٹھیک ہے اور یہی وہ راز ہے کہ جو ہم کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی اہمیت سے سورہ کہف کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں وہ اسی فریم ورک کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اور انہی باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں, اسی نسخے کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں جو سورہ کہف ہمیں عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہی سمجھنا اصل اس سارے راز کو سمجھنا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہم اسی کی کوشش کریں گے. تو ہمارا سیشن کا وقت انشاءاللہ پورا ہو گیا ہے اور میرے بولنے کا وقت پورا ہو گیا. اب آپ لوگوں کے سوالات ہیں انشاءاللہ, تو پلیز سوال کریں. آپ چیٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں اور آپ حضرات جو ہے نا وہ ہینڈ رائز کا آپشن استعمال کریں گے تو ایڈمن یا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا ہم مائک ہم آن کر دیں گے, آپ اپنے آواز کے ذریعے سے بھی سوال کر سکتے ہیں. تو پلیز اگر کوئی سوال ہو تو ضرور وہ سوال ہونا چاہیے, آپ کا ضرور سوال کیجیے گا. موجودہ میڈیا فتنے کی ایک شکل ہے. جو موجودہ زمانے میں اس فتنے کی بہت ساری شکل ہے. ٹھیک ہے جیسے آپ نے فلائر میں دیکھا تھا نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اس فتنے کی ایک بہت بڑی شکل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ میٹا ورس بھی اس فتنے کی ایک بہت بڑی شکل ہے. لیکن بہت زیادہ انسان کو نفسیاتی اور وہمی بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنیادی طور پہ یہ میکینیکل مشینیں, ٹھیک ہے, جن کو سافٹ ویئر کنٹرول کریں گے. اور لہذا اے آئی کا زیادہ تر کام وہ ایسے انٹیلیجنٹ قسم کے سافٹ ویئر بنانا ہے جو آٹومیشن پہ جا کے خود مشینوں کو کنٹرول کرے. ٹھیک ہے تو وہ ایک چھوٹی مشینوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن وہ بڑی مشینوں کو بھی کنٹرول کر سکتی ہیں اور پورے سسٹم کو بھی کنٹرول کر سکتی ہیں. وہ ملکوں کو بھی جا کے بھی کنٹرول کر سکتی ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ون ورلڈ آرڈر آگے جا کے اس کو تشکیل دے, اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ میڈیا بھی کنٹرول ہو سکتا ہے اس سے. اور ہے یہ ہم دیکھ رہے. تو یہ تو صرف میڈیا نہیں اور بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دجال کے معاون فتنے ہیں اور دجال کے فتنوں کو ہموار کر رہی ہیں. ٹھیک ہے اور مطلب بہت ساری چیزیں مطلب دیکھیں نا کنٹرول تو ہو رہی نا اے آئی کے ذریعے سے. مطلب یہ کہ آج جو ہے نا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مشینی انٹیلیجنس اور مشینی ذہانت جو ہے نا وہ جو ڈیٹا کو خود سے سلیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے اور ویژول وہ ڈیٹا کو خود سے بنا رہی ہے. آپ سرچ کرتے ہوئے آپ گوگل کو نہیں کہتے ہیں کہ اس جیسی تصویریں مجھے دکھا دو, تو وہ ساری تصویریں اس جیسے کلر کی, اس جیسی تھیم کی, اس جیسی سائز کی, یہاں تک کہ اس جیسے جو ہے نا لینتھ کی بھی آپ کو تصویریں بتا دیتا ہے. آپ یہ جو ہم جتنے بھی ٹرانسلیشن کی ہم اپلیکیشن گوگل ٹرانسلیشن ہم استعمال کر رہے ہیں اور اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں, یہ کیا ہے. ٹھیک ہے یہ اے آئی ہے. نہیں یہ کارڈ وارڈ والی بات ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ کورونا ویکسین بھی نکلی تھی نا, یہ بات تھی. یہ کارڈ والی بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے اچھا پھر ہم آپ سے یہ بھی عرض کر دیں گے کہ انشاءاللہ جو نا ان تمام چیزیں جو دجال کے آنے سے پہلے جو دجال کے معاون فتنے ہیں اس سے ہمیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے کسی ویکسین کے ذریعے سے, کسی خاص قسم کے کمیونیکیشن کے ذریعے سے, کسی خاص قسم کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیں صرف ان کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ان کی چیلنجز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہی میں کیوں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جیسے کہ ابھی آیا کہ بھائی یہ سارے فتنے سارے دجالی پھندے
جو دجال انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنائے گا، کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گا، یہ جنگ عظیم ہوگی، حضرت مہدی اور مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے گا، سب فتنے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو سرچ انجن جتنے بھی سارے ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ اسپیچ ریکگنیشن جو ہے، آوازیں پہچان رہے ہیں آج مشینیں آپ کی آوازیں پہچان رہی ہے، یہ بھی اے آئی ہے۔ گیمز ہیں، یہ بھی اس میں روبوٹکس ہے، سب یہ اے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئندہ یہ بڑھے گی، اور 1 یونٹ سسٹم آئندہ اور بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ اس پر آپ میں سے جو لوگ بھی جانتے ہوں گے، کافی حد تک میرا بھی تعلق ہے ٹیکنالوجی سے اور سافٹ ویئر انجینئرنگ سے، تو یہ ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں جی۔ ٹیکسی بس ڈرائیور آئندہ کچھ عرصے میں، ہو سکتا ہے 7-8 سال میں، وہ پاکستان میں ذرا دیر سے ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنا، ہمارا جو ہے نا وہ سسٹم ہی کمزور ہے، تو 10-12 سال کے اندر، اور یہ ساری دنیا کی فوجوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، افرادی قوت جو ہے نا وہ مطلب اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، روبوٹس کام کریں گے، زراعت کا کام بھی روبوٹس کریں گے، ڈاکٹر کی جگہ پہ بھی روبوٹس آ جائیں گے، ہے نا، اور آپ کا استقبال کی بھی مختلف جگہوں پہ روبوٹ کریں گے، ہے نا، اور جتنے بھی یہ جو دنیا میں جو لوگوں کو مختلف ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، فرمز ہوتی ہیں نا جو آپ کو مطلب ہے کہ بزنس کے اندر یا کسی بھی چیز میں آپ کو کنسلٹیٹ کرتے ہیں نا، آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو یہاں انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب جو ہے اے آئی کر رہی ہوگی۔ اور یہ ڈیٹا کیپر، یہ سب ختم ہو جائیں گے، بک کیپر یہ بھی سب ختم ہو جائیں گے، کوریئر سروس کی ضرورت نہیں ہوگی، پروف ریڈر ختم ہو جائیں گے، مارکیٹنگ بھی خود بخود ہوگی، اور کافی حد تک خود بخود ہو رہی ہے۔ تو اے آئی بھی ہے، اسی طریقے سے میٹا ورس ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ ابھی اگرچہ اس کی عملی شکل تو اتنی نہیں آئی ہے، لیکن اس کی طرف ایک ورچوئل جو ہے نا وہ ایک دنیا بن رہی ہے۔ تو میٹا ورس کیا ہے، آپ یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ مطلب یہ کہ میٹا مانے بیونڈ، اور ورس یہ یونیورس کا مخفف ہے نا، کہ یعنی عام زبان میں ترجمہ کریں میٹا ورس کا، تو مطلب مادی دنیا سے ماورا کائنات، ہے نا، کہ جو انسان خود تخلیق کریں گے، ایواتر بنائیں گے انسان، ایک مستقل نیٹ ورک ہوگا، ایک مجازی دنیا، ایک ورچوئل، ایک آرٹیفیشل، ایک پوری دنیا، کہ جس میں جو ہے نا وہ ایک ہر پہلو پہ انسان کو اختیار ہوگا، آپ جو چاہے کر لیں، لامحدود امکانات ہوں گے۔ فکشن فلموں میں تو اس کو بتایا بھی جا رہا ہے، اس کی تشریح بھی کی جا رہی ہے، اور فیس بک نے اپنا نام بھی چینج کر لیا نا، تو یہ بھی سب اسی کا حصہ ہے۔ آپ کے پاس ورچوئل اسپیس ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، اب جو ہے نا وہ کرپٹو کرنسی بھی ہے، آپ اسی طریقے سے آپ فرضی کرنسی سے خرید سکیں گے۔ ایک بظاہر جو کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک تبدیلی پیدا ہو، دنیا تو ویسے دھوکہ ہے جی وہ میٹاورس دھوکے کے اندر ڈبل دھوکہ ہے۔ جدت اور دجالی، اچھا یہ پہلا والا ہے، 1 منٹ سے مجھ سے آپ کا سوال نکل گیا، پہلا کیا ہے سوال ہے؟ تعلق ہو سکتا ہے اس کا یہودیوں سے، ہم کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہودیوں کو ابھی بھی نہیں معلوم ہو، اور دیکھیں جو چیزیں اندازے ہوتے ہیں تو ان کو اندازوں کے حد تک رکھنا چاہیے نا، وہ اڑن تشتریوں کا آپ نے بڑا سنا ہوگا، تو کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی جڑاتے ہیں، جوڑتے ہیں کہ جی، اور دنیا کے ذہین افراد اچانک غائب ہو جاتے ہیں، جہاز غائب ہو جاتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ جگہ کی تعین بھی کرتے ہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اندر دجال ہوگا، لیکن سب یہ یقینی بات کوئی بھی نہیں ہے، تخمینی ہے، ہم یقین تو نہیں کر سکتے، ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کے کسی مقام پر ہے، ہو سکتا ہے اپنی شیطانی ہرکاروں کارندوں سے کسی انداز کو وہ رابطہ رکھ سکتا ہے، لیکن جو حدیث میں ہے کہ خروج اس کا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے، جن سے وہ رابطہ کرتا ہو ان سے خدا بن کے رابطہ کرتا ہو، یا ان سے لاشعور بن کے رابطہ کرتا ہو نا، ایک سب کانشیس مائنڈ کا فتنہ بھی تو چل رہا ہے نا، نیورو سائنس لے کے آ رہی ہے کیا، آپ کی یونیورس کے اندر آپ کا ایک سب کانشیس مائنڈ ہے جو آپ کو پوری دنیا و کائنات سے جوڑ رہا ہے، وہ لوگ اس طریقے سے لوگ علاج بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل حضرت بالکل ہو سکتا ہے، اور
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی ہمیں مربوط طور پر اس سے مطلب وہ ہے ہی اسی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے جو لوگ اے آئی میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہو ابھی، لیکن ابھی کنٹرول نہ ہو یہ، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے، وہ بظاہر استعمال کیا جائے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی سائنٹسٹ آج کا اے آئی پہ کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر اگر اے آئی پہ کام کر رہا ہے، کوئی لرننگ، ڈیپ لرننگ وغیرہ پر کوئی بات کر رہا ہے، یا میٹا ورس پر اگر کوئی فرم کام کر رہی ہے تو وہ دجالی ہے نا، ورچوئل ریالٹی پہ کوئی کام کر رہی ہے، آگمنٹڈ ریالٹی پہ کوئی کام کر رہی ہے، مکس ریالٹی پہ جو کام کر رہی ہے، جو میٹاورس کے اندر اے آر، وی آر، اے آر، ایم آر کا جو کانسیپٹ ہے نا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں کہ یہ سارے لوگ بےچارے دجالی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ہو سکتا ہے نہ ہو۔ جدت، ہم تجدد کہنا چاہیے، تب جدت تو جائز حد تک ٹھیک ہے، ہم سب ابھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ہم جدت تو اپنا ہی بھی ہے ہم سب مختلف جگہوں پہ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ملک میں بھی نہ ہو، شہر میں بھی نہ ہو، تو ہم سب جو ہے نا وہ ہم بھی تو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، تو تجدد مطلب یہ ہے کہ جدیدیت کہنا چاہیے، جدیدیت جو مختلف نظام، ازم و فلسفے کے ذریعے سے، مختلف رجحانات کے ذریعے سے دنیا میں آ رہی ہے، تو شاید یہ کہا جائے کہ جدیدیت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یا آج کل کا سب سے بڑا بت ہے، تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ دجالی فتنہ کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے جدت کو، یعنی جدت نہیں، جدیدیت کہتے ہیں نا اس کو، جدت تو بھی میں نے اور آپ نے بھی اپنائی ہوئی ہے، ہم سب ڈیوائسز اور ٹیکنالوجی اور کا سب کا استعمال کر رہے ہیں نا، ہم جہازوں پہ اڑتے ہیں، گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی گھڑیاں پہنتے ہیں کہ جو ہمیں یہ بھی بتا رہی ہو کہ ہماری دل کی دھڑکن صحیح چل رہی کہ نہیں چل رہی نا، تو ہم ہر قسم کی سائنس کا ہم بھی تو استعمال کر ہی رہے نا اپنی روزمرہ لائف میں، تو یہ ہماری زندگیوں میں سہولت، کمفرٹ اور جدت پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن ہم آئیڈیالوجی کے اعتبار سے تجدد پسندی کی اگر بات کریں نا، جو طرز زندگی کو متاثر کرے، جو لوگوں کے بلیف سسٹم کو متاثر کرے، جو لوگوں کے بیہیویئر پیٹرن کو متاثر کرے، جو لوگوں کو لاشعور سے جا کے بدل جائے، ان سب کانشیس مائنڈ کو بدل دے، جو لوگوں کے تھنکنگ پروسیس کو متاثر کرے، ٹھیک ہے، تو اور وہ ان کو حقیقت سے لے کر ان کو فریب میں مبتلا کر دے، اور انسانوں کی بھیڑ کی ایک بھیڑ ہو، ایک مجمع کا ایک مجمع ہو کہ جو بغیر سوچے سمجھے، یعنی آج کے انسان کیسی زندگی گزار رہا ہے دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک سرکل کے اندر بس گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیوں گھوم رہا ہے، کیا ہے اس کی آرٹیفیشل نیڈ ہمارے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے، جو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، اور مطلب آج کے دنیا کے انسان تین کام کرتا ہے نا، نمبر ایک وہ وہ کما رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے نا، وہ کما رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کما رہا ہے، وہ کما رہا ہے، نمبر دو وہ پرچیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نمبر تین وہ کنزیوم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر چونکہ زیادہ پرچیز کرنا پڑ رہا ہے آرٹیفیشل نیڈ کی وجہ سے، گہرا دراز آ رہی ہے ابھی، ہے نا، اور زیادہ کنزیوم بھی کرنا پڑ رہا ہے تو زیادہ کمانا پڑ رہا ہے، تو 8 گھنٹے سے وہ 10 گھنٹے پہ آتا ہے، 10 گھنٹے سے وہ 12 گھنٹے پر آتا ہے، پھر جو نا وہ پارٹ ٹائم بھی آتا ہے، پھر سائڈ بزنس بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر صبح سے شام آتا ہے، پھر جو نا وہ ویکینڈ پر بھی کام کرتا ہے، وہ تو زیادہ کیوں کام کر رہا ہے، کیونکہ آرٹیفیشل نیڈ ہے، وہ زیادہ اس کو کمانا ہے، وہ زیادہ کیوں کمانا ہے، کیونکہ زیادہ خریدنا ہے، اور زیادہ جب خریدنا ہے تو زیادہ خرچ کرنا ہے، اور زیادہ خرچ کرنا ہے تو پھر زیادہ کمانا ہے، تو وہ آپ نا کولوں کے بیل کا آپ نے ایک اردو کا محاورہ سنا ہوگا نا، بیل کو گھماتے تھے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے تھے کہ تاکہ وہ گھومتا رہے، اس کو یہ نہیں پتا چلے کہ وہ ایک ہی روپ پہ گھوم رہا ہے نا، تو ہم سب بھی بھاگ رہے ہیں، ساری دنیا بھاگ رہی ہے، بس یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کسی کو روک کے پوچھیں کہ بھائی کیوں بھاگ رہے ہو کہاں بھاگ رہے ہو، اس کو وہ نہیں بتا سکے گا، ایک ہی جواب ہوگا اس کا، بھائی سب بھاگ رہے ہیں میں بھی بھاگ رہا ہوں، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا، سب خرید رہے ہیں تو میں بھی خرید رہا ہوں بھائی، 50% آف مل رہا ہے اس لیے میں لے رہا ہوں، سو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے اور کوئی آپ کے سوال نہیں ہے، پلیز اگر کوئی سوال ہو تو ریپ اپ کریں ہم، پھر اس کو پلیز سوال کر لیں، انشاءاللہ آئندہ اس کو دیکھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ 60 منٹ کے اندر ہی ہمارا پورا ہو جائے، البتہ احتیاطاً ہم نے جو 90 منٹ رکھے ہیں، اگر کبھی پورا نہ ہو تو وقت ہم لے لیں اور آپ لوگ ناراض نہ ہوں، میرے خیال سے کوئی سوال نہیں ہے، ابراہیم صاحب ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ مفتی لوگوں صاحب کو مختصراً جواب دے دیں، چند سوالات یہاں پر ہمارے سامنے آئے ہوئے اچھا، ہیں، مختصراً جواب دے دیں بس ان کا، پھر انشاءاللہ ہم اس کو کلوز کر دیں گے۔
جزاک اللہ. جی یہ ایک تھرڈ سوال. ویو جی تھرڈ ویو کے بعد اب تو فورتھ ففتھ بھی آ گئی ہے نا. ڈارک ویب بھی آ گئی ہے، تو یہ سب بھی اسی سے ہے. کرپٹو کرنسی کی بہت ساری قسم آ گئی ہے. یہ ایک سوال آیا ہوا ہے بلیک میجک کے بارے میں. یہ جادو جادو ہوتا ہے جی، کالا ہو یا سفید. ڈگری ہوتی ہے نا، اصلی ہو یا جادی، تو جادو جادو ہوتا ہے. کالا ہو یا سفید تو جادو ہے، بالکل جادو اتنا نہیں ہے جتنا ہماری شہر کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، اتنا نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ شہر کی دیواروں کو دیکھ کر اور اشتہاروں اخبار کے اشتہاروں کو دیکھ کر کہ ہر بندہ جو ہے نا جادو میں مبتلا ہے اور ہر بندہ جادو میں ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت سارے نا جھوٹے عاملین بھی ہمارے یہاں ہیں کہ جو ہر بندے کو بتاتے ہیں کہ تم کو جادو ہے نا. تو ایسا بالکل بھی نہ کریں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ 90% لوگوں، بلکہ 95% لوگوں کو کوئی جادو شادو نہیں ہوتا ہے، بس وہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صبح شام کے معمولات کریں. اور وہ کوئی ایک کیس ہوتا ہے، 2 کیس ہوتے ہیں، 3 کیس ہوتے ہیں کہ وہ جادو ہوتا ہے. آپ خود سوچیں نا یار، آپ کے پاس اتنا وقت ہے، لوگوں کے پاس اپنی سگی اولاد کے لیے نکالنے کا وقت نہیں ہے. میں اور آپ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ یار ہم اپنے اوقات میں سے کچھ وقت جو ہے نا وہ بچوں کے لیے نکال لینا. تو کون ایسا فارغ و ویلا بیٹھا ہوا ہے یار جو آپ کے لیے کسی جادوگر کے پاس جا رہا ہے اور آپ پر جادو کروا رہا ہے؟ کون ہے یار وہ اتنا فارغ ویلا آدمی؟ کون ہے دنیا کے اندر؟ ٹھیک ہے. تو صحیح بات. تو کوئی جادو شادو ہوتا ہے بالکل، لیکن آپ پر نہیں ہے. اور نہ کسی کے پاس اتنا وقت ہے، کام ہے، نہ کوئی بندش ہے، نہ رشتوں کی، نہ اس کی. آپ اللہ اللہ کریں، اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں، صبح شام کی حفاظت کے معمولات ہم کریں. جادو ایک حقیقت ہے اور بالکل ہوتا ہے، اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے نا. خاص طور پہ گھر کی خواتین کو سمجھائیں، سختی سے تردید کریں. اگر کوئی سی بات آئے کہ کسی کو دکھا دیں، کیا پتا کوئی جادو ہو گیا ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہو نا. عامل لوگ بھی جو ہے نا وہ نظر کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں، وہ بیچارے خود بھی کمزور ہوتے ہیں نا، نظر کے اثرات بھی ایسے ان کو لگتے ہیں جیسے جادو ہے. تو میں کسی ایسے عامل کو نہیں جانتا ہوں جو جادو سے کم کی بات کرتا ہوں. عام طور پر نا، تو آپ کسی کو بھی، میں جس سے بھی پوچھتا ہوں، اچھا وہ کہتے ہیں فلاں کے پاس گیا تھا، میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا جادو ہے. تو اتنا جادو نہیں ہے جی. سر چڑھ کے نہیں بول رہے جادو ہوتا ہے، لیکن زیادہ وہم نہ کرے انسان. ہاں نا، ایجوکیشن سسٹم کمزور ہے نا جی. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس اپنا. اور ہم بڑی فخر سے ہم جو ہے نا وہ اے لیول او لیول پڑھاتے ہیں. تو کبھی ہسٹری دیکھیے گا اے لیول او لیول کیا ہے نا، کس کا سسٹم ہے، تعلیمی نظام ہے وہ. کبھی ان کی کتابیں اٹھا کے اگر آپ نے بھی پڑھا ہو تو آپ کو بھی معلوم ہوگا. دن ٹھیک ہے بدن جی. بڑھ رہا ہے جی، بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی ابراہیم صاحب، مجھے اجازت ہے پھر جی انشاءاللہ. جی بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. آپ نے بہت ہی تو ڈیٹیل کے واٹس ایپ ساتھ. گروپ بنا ہوا ہے، واٹس جی ایپ جی گروپ بنا ہوا بالکل. ہے. جی ٹھیک ہے، تو بالکل یہ میں واٹس ایپ سلائڈ گروپ ہے. کہاں شیئر کروں؟ یہ اپڈیٹڈ ہے، میں آپ کو بھیج دوں، آپ شیئر کر دیں گے جی یا میں بالکل کسی گروپ میں؟ انشاءاللہ یہ سلائڈ جو ہے ان کو دے دی جائے گی. آپ کی سلائڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں، تو ہم نہیں، وہ انشاءاللہ ان پرانی کو. ہے، وہ جی پرانی جی ہے، یہ اپڈیٹڈ ہے. میں آپ کو ابھی شیئر کر رہا ہوں، آپ ٹھیک ہے شیئر کر ٹھیک ہے، دیں. بہت ٹھیک ہے، بہتر فی ہے. امان جزاک اللہ. اللہ خیر. جزاک السلام اللہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ تمام پارٹیسپینٹس کا جو یہاں پر شریک رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ اس کی نیکسٹ کلاس بھی ہوگی، اور وہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہوگی، اور اس کے بعد نیکسٹ فرائیڈے کو آخری کلاس کی انشاءاللہ ہوگی. تو ساتھ رہیے گا اور شریک رہیے گا پابندی سے، تاکہ ہم اس موضوع کو سمجھ بھی سکیں اور دوسروں کو بھی بچاؤ کی اور اس فتنے سے بچنے کی راہیں بتا سکیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الکاسانی اکیڈمی کی تمام اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے الکاسانی اکیڈمی، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب. نیز ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.alkasaniacademy.com. مزید